محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھیں۔ دور اندیش کا مطلب ہے عقل مند، آگے کی سوچ رکھنے والی، اور جرأت مند کا مطلب ہے دلیر۔ یعنی محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت ہی ذہین، عقل مند اور دلیر خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ متحد کرنے یعنی اکٹھا کرنے میں انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی قوم کے فائدے کے لیے فائدے وقف کر دینا، قربان کر دینا، چھوڑ دینا۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہیں۔ شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کے وہ اپنے بھائی کے ساتھ شریک رہیں، یعنی ہر قدم پر بھائی کا ساتھ دیا۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ رہیں۔ براہ راست وابستہ یعنی جڑا ہوا ہونا، تعلق ہونا۔ یعنی انہوں نے خواتین کی ہر پہلو سے ان کی رہنمائی کی۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ یعنی انہوں نے خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی یعنی ان کی سوچ کو بدلنے میں ان کی رہنمائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے گھریلو مسائل میں یعنی ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی۔ حوصلہ افزائی کرنا یعنی ہمت دینا کسی کو۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ یعنی وہ خواتین کو عملی سیاست کی طرف لے کر آئیں۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھی۔ ممبر یعنی وہ اس کی رکن تھیں۔ یہ تمام خواتین آپ کا ساتھ دے رہی تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ مقبول ہونا یعنی پسندیدہ ہونا، مشہور ہو جانا۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے راضی کرنا، تیار کرنا اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں۔ ترغیب دینا، نصیحت کرنا، رغبت دلانا۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ یعنی تحریک پاکستان میں خواتین کے حوالے سے جو بھی کام تھے، امر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے کام، اور نگرانی یعنی دیکھ بھال کرنا، فریضہ یعنی فرض، نگرانی کا فریضہ یعنی یہ کام ان کے ذمے لگایا ہوا تھا، سونپ رکھا تھا، ان کو دیا ہوا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی ہمارے جو بنیادی ضروریات ہیں، یعنی اقتصادی کا مطلب ہے مالی، معاشرتی یعنی معاشرے کو مستحکم کرنا، تعلیمی اور سیاسی، یہ 4 ہماری ضروریات ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق، قوت یعنی طاقت اور حیثیت رتبے کے مطابق، اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں، عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر، عملی قوت یعنی ان کو یہ احساس دلانا کہ وہ اس میں عملی طور پر عمل کریں، عملی قوت کی روح پھونک کر، یعنی ان میں یہ جذبہ پیدا کرنا، پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ یعنی جب پاکستان بن گیا، قیام بننا، تو وہ اپنی خدمات انہوں نے جاری رکھی۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت یعنی ہر وقت ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے جو خدمات انجام دی،
انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں، سرپرست یعنی رہنما، اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ صلاحیت کہتے ہیں اہلیت کو، یعنی انہوں نے رہنمائی کی اور اچھے طریقے سے رہنمائی کی سب کی۔ اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں، تنظیموں جماعتوں کی۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، یعنی صرف نام کی نہیں تھی، بلکہ وہ تنظیم میں اپنا تمام فرائض کو انجام دیتی تھیں، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، تنظیم کے دائرہ کار یعنی اس کی حدود میں رہتے ہوئے انہوں نے ہر ایک کارکن کی حیثیت سے، یعنی وہ صرف اس کی سرپرست بنی نہیں رہی، بلکہ ایک کارکن کی حیثیت سے بھی انہوں نے اپنی منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا، یعنی جو ان کے ذمہ کام تھے اس کو بھی انہوں نے پورا کیا۔